صلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین، پچھلی قسط میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ ہمیں سیرت کا علم پڑھنے کی ضرورت کیوں ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ان ڈیٹیل پڑھنا کیوں ضروری ہے، اور ہم نے وہاں بات کی تھی کہ اپنی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے دنیا و آخرت دونوں میں اور ہر پہلو سے اور ہر میدان میں کامیاب بنانے کے لیے ہمیں جس آئیڈیل کی ضرورت ہے وہ آئیڈیل ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں شعبۂ زندگی کے تمام میدانوں کے بارے میں کوئی نہ کوئی رہنمائی اور ہدایت موجود ہے۔ اس بات کو ہم نے ڈیٹیل سے دیکھا تھا کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر شعبے میں ایک قائد اور لیڈر کا کردار ادا کیا ہے۔ آج جو دوسرا ہمارا لیکچر ہے، اس میں جو ہم بات کریں گے وہ یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے لیے، آپ کو بھیجنے کے لیے اللہ نے جزیرہ عرب کا انتخاب کیوں کیا؟ آپ کو کسی سرسبز و شاداب جگہ میں کیوں نہیں بھیجا گیا؟ کسی خوبصورت علاقے میں کیوں نہیں بھیجا گیا؟ آپ لوگ کہیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یورپ میں کیوں نہیں بھیجا گیا، امریکہ میں کیوں نہیں بھیجا گیا؟ عرب کا لقودق صحرا جہاں مٹی اور گرد اور گند کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا، اور وہ ان لوگوں میں بھیجا گیا جو سب سے زیادہ جاہل اور سب سے زیادہ ان ایجوکیٹڈ اور جاہل گوار لوگ تھے، ان میں کیوں بھیجا گیا؟ اس کی کیا حکمت ہے؟ اس کو آج کے لیکچر میں ہم دیکھیں گے۔ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ مجھے صحیح بات کہنے کی اور ہم سب کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے ہیں، اس وقت زندگی دنیا میں کتنے زیادہ امپائرز اور کتنی زیادہ قومیں بستی تھیں۔ جو بڑی بڑی قومیں ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ پہلی قوم جو دنیا میں بڑی بستی تھی اس کو کہا جاتا ہے سلطنت فارس، دا پرشین امپائر۔ یہاں پر کیا تھا نظام؟ یہاں جابرانہ بادشاہی نظام تھا، مونارکی۔ حکمران لوگوں کو ظلم، ٹیکس اور دیگر زنجیروں میں جکڑ کر ستم کا نشانہ بناتے تھے، اور مذہب ان کا آتش پرست تھا۔ یہ لوگ آگ کی پوجا کرتے تھے اور سورج کی پوجا بھی کرتے تھے۔ پھر ان میں مذہب ایک نہیں تھا، بہت زیادہ مذہب تھے، اور ان مذہبوں میں بڑے گندے فلسفے اور بڑی گندی قسم کی روایات موجود تھیں۔ اہل فارس کا ایک فرقہ تھا جس کا نام تھا زرداشت تھا۔ یہ لوگ انسیسٹ کے قائل تھے۔ انسیسٹ کا مطلب اپنے بلڈ ریلیشنز کے ساتھ، ریلیٹیوز کے ساتھ، اپنے خونی رشتہ داروں کے ساتھ نکاح کو جائز سمجھنا۔ چنانچہ آپ نے سنا ہوگا ایک بڑا مشہور حکمران تھا یزجر، فارسی حکمران تھا، اس نے اپنی بیٹی سے شادی کی تھی۔ یہ کانسیپٹ آج کی متمدن دنیا میں نہیں ہے، یعنی اتنی خطرناک جہالت تھی جس پر دنیا آج تک نہیں پہنچی۔ جس طرح دنیا سیکشل بے راہ روی پر جا رہی ہے، ممکن ہے آگے جا کر دنیا اس راستے پر بھی پہنچ جائے۔ ایک دوسرا ان کا فرقہ تھا جس کا نام تھا مزدکیہ۔ ان کے لیے انہوں نے ایک فری سیکس سوسائٹی قائم کی تھی کہ کوئی بھی آدمی رضامندی کے ساتھ کسی بھی عورت کے ساتھ جتنا وقت چاہے گزار سکتا تھا، جب تک کہ اس کو کوئی اعتراض نہ ہو۔ یہ ان کی ایک جہالت تھی جو آج سے 2000-3000 سال پرانے کی جہالت تھی، اور یہ کوئی ماڈرنزم کی علامت نہیں ہے جس کو آج ہمارے بہت سے لوگ سمجھے ہوئے ہیں، یا مغرب جس کو سمجھتا ہے کہ یہ ماڈرنزم کی علامت ہے کہ فری سیکس سوسائٹی ہو، انٹرمنگلنگ آف سیکس ہو۔ یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، اور یہ بہت پرانی جہالت اور ایک آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک جاہل معاشرے کا تصور ہوا کرتا تھا۔ اس کے بعد اگر ہم آ جاتے ہیں تو دوسری بڑی سلطنت جو اس زمانے میں پائی جاتی تھی اس کا نام تھا سلطنت روما، دا بیزنٹین امپائر۔ یہ استعماری لوگ تھے، they were colonialist۔ دوسری سلطنتوں پر قبضہ کرنا، اپنی فوجی طاقت کا غرور، ملکوں کی تسخیر اور نظاموں کو الٹنا پلٹنا، جنگ جاری رکھنا، اور ان میں بہت وحشتناک قسم کے اور خونی قسم کے کھیل بھی رائج تھے۔ یعنی ان کا مزاج ظلم و ستم کا تھا۔ آپ نے سنا ہوگا ایک کھیل وہ لوگ کھیلا کرتے تھے جس کا نام تھا دا رومنز ایک کھیل کھیلا کرتے تھے جس کا نام تھا گلیڈیٹرز، اور وہ کھیلتے تھے ایک بہت بڑے کولوزیم میں۔ ان میں سے ایک کولوزیم کی آج بھی کچھ باقیات روم میں، اٹلی میں ہیں، ہم نے بھی دیکھی ہیں۔ اس میں وہ لوگ یہ کرتے تھے کہ ایک آدمی کو چھوڑ دیا اور اس کے ساتھ شیر اس کے اوپر چھوڑ دیے، اور وہ لڑتے، خون میں لت پت ہوتے، یا شیر ان آدمیوں کو مار دیتا تھا، اور یا وہ آدمی وہ پہلوان شیروں کو مار دیتے۔ ایک پہلوان کے ساتھ 50-100 اور پہلوانوں کو لڑاتے تھے تلواروں کے ساتھ، وہ قتل ہوتے اور یہ لوگ ہنستے اور خوش ہوتے۔ یہ ان کا اسپورٹ تھا اور یہ ان کی انٹرٹینمنٹ تھی۔ اگر آپ آج کے دور میں دیکھیے تو آپ دیکھیں گے کہ آج بھی لوگوں نے اپنی انٹرٹینمنٹ کے لیے بہت سارے ایسے طریقے نکالے ہوئے ہیں جو انتہائی غیر شائستہ اور انسانیت کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہیں۔ یاد رکھیے، تفریح سے کوئی مذہب منع نہیں کرتا،
کبھی ہم نے منع نہیں کیا، لیکن تفریح کے نام پر گناہ کرنا، تفریح کے نام پہ معاشرے کو خراب کرنا، تفریح کے نام پہ معاشرے کی ویلیوز اور اخلاقی کیفیت کو گرا دینا اور انسان کو مادر پدر آزاد کرنا، اس کو ہم جہالت کہتے آئے ہیں اور جہالت کہتے رہیں گے۔ یہی وہ انٹرٹینمنٹ تھی اور وہ تفریح تھی جس کا تصور سلطنت روم میں تھا کہ ہم مزہ ہی تو کر رہے ہیں، کچھ لوگ لڑ رہے ہیں، مار رہے ہیں، ہمیں تو مزہ آ رہا ہے اور اس میں کیا خرابی ہے۔ جو تیسری سلطنت اس زمانے میں پائی جاتی تھی وہ یونان کی تھی، دیور گریکس۔ یہ اپنی خرافات اور خود ساختہ کہانیوں میں مشغول رہتے تھے۔ بہت سارے لوگ فلسفے میں بہت زیادہ ڈیپ چلے گئے تھے اور خدا کا انکار کر بیٹھے تھے۔ بہت سارے لوگ وہ تھے جنہوں نے ایک کی بجائے بہت سارے خدا بنائے ہوئے تھے۔ چنانچہ آپ نے سنا ہوگا کہ گریکس نے بہت سارے خدا بنائے ہوئے تھے جو آج بھی ہمارے کارٹونز اور فلمز کے کریکٹرز ہوتے ہیں، مثلا تھور، اوڈین، لوکی، نائک، the goddess of victory, the god of mischief, the god of lightning۔ یہ ان کے بہت سارے خدا انہوں نے بنائے تھے کہ یہ کام یہ خدا کرتا ہے، یہ کام یہ خدا کرتا ہے۔ ایک بڑا خود ساختہ فلسفے اور منطق کا اور فضول لاجیکل بحثوں کا مذہب تھا۔ اس کے برعکس آخر میں ہم آ جائیں، جو چوتھی سلطنت اس وقت دنیا میں تھی اور چوتھا معاشرہ یا انسیولائزڈ سیولائزیشن جو تھی وہ تھی عربوں کی۔ عربوں کی مثال اگر ہم یہ کہیں کہ ایک خالی برتن کی طرح تھی، نہ ان کا کوئی باقاعدہ حکومتی نظام تھا، نہ ایڈمنسٹریٹو سسٹم تھا، نہ پارلیمنٹ تھی، نہ لیجسلیشن تھی، قبائلی نظام تھا اور طاقتور کمزور قبیلے کو کھا جاتا اور قبائلی جرگے کے اندر ان کا انتظام ہوا کرتا تھا۔ جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں آج ہمارے قبائلی نظام میں جو ناردرن ایریاز ہے پاکستان کے، وہاں بھی اسی طرح کا قبائلی سسٹم چلتا ہے، اور جہاں کوئی لا کوئی قانون پراپرلی پریویل نہیں کرتا، کوئی سسٹم نہیں ہوتے، یہ عربوں کا نظام تھا۔ چنانچہ عرب ایک خالی برتن تھے جن کے پاس کوئی پرانی نالج نہیں تھی، پرانا علم نہیں تھا، ان کا ایک خالی برتن تھا، تو خالی برتن میں نئی بات ڈالنا بہت آسان ہوتا ہے۔ برعکس اس کے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا جاتا کسی اور سیولائزیشن میں تو پہلے ان کی پچھلی نالج کو ختم کرنا پڑتا، ان کے پچھلے آثار کو مٹانا پڑتا، اس کے بعد ان کو نئی بات سمجھانی پڑتی، تو یہ ڈیول پروسیس ہوتا۔ جبکہ عربوں میں ایک ہی پروسیس کرنا پڑا، ان کے پاس علم نہیں تھا، ان کو ایک ایسا علم دیا جس نے ان کو دنیا کا سب سے کامیاب ترین، سب سے مہذب ترین اور سب سے خوبصورت ترین انسان بنا کر دنیا کا قائد اور لیڈر بنا دیا۔ اب چونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت عرب میں ہوئی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس معاشرے کو ذرا تھوڑا سا ان ڈیٹیل دیکھ لیں کہ عربوں کی اس وقت حالت کیا تھی اور عرب کیسے رہا کرتے تھے، ان کے ویوز کیا تھے، ان کی آئیڈیالوجیز کیا تھیں، ان کے کسٹمز کیا تھے۔ جب تک یہ بات ہم نہیں سمجھیں گے تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو، آپ کے طرز اصلاح کو ہم نہیں سمجھ سکتے کہ رسول اللہ کو جن لوگوں میں بھیجا گیا ان میں کیا خرابیاں تھیں اور ان خرابی کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آقا نامدار حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح دور کیا۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں عربوں کی اخلاقی حالت۔ عربوں کی اخلاقی حالت میں سب سے پہلی بات تھی اپنے نسب پر فخر کرنا۔ ہر آدمی کو اپنے نسب پر بہت فخر تھا، میرا باپ ایسا، میرا دادا ایسا، میں فلاں قبیلے سے، میں فلاں ڈائنیسٹی سے، اور میرے دادا نے یہ کارنامے کیے، میرے فلاں دادا نے یہ کارنامے کیے۔ دوسری بڑی ضروری صفت جو عربوں میں پائی جاتی تھی وہ شعر تھے، پوئٹری۔ اٹ واز دیئر بلڈ، ان کا خون تھا، اس میں وہ رہتے، اسی میں وہ جیتے، اسی میں وہ مرتے، اسی کے ذریعے وہ اپنے معافی ضمیر اور دل کی باتوں کا اظہار کرتے۔ یہ ان کا میڈیا تھا۔ کوئی بھی بات کرنی ہوتی، کسی کی صلح کی، کسی جنگ کی، کسی سے پیار و محبت کی، عشق و معشوقی کی، وہ اسی شعر میں کیا کرتے تھے۔ ایک عام آدمی کو، یہاں تک ایک عام عورت کو 10,000 شعر آنا کوئی بڑی بات نہیں تھی، اور شعروں میں ایک دوسرے سے مقابلہ چلتا رہتا اور شعروں میں ہی ایک دوسرے کو کم و بیش وہ کیا کرتے تھے۔ بنیادی طور پر شعروں میں وہ 3 باتیں بہت زیادہ کیا کرتے تھے۔ نمبر 1 حسیناؤں کا عشق، معشوقی، ان کا حسن و جمال، اور نمبر 2 اپنے باپ دادا کی بڑائی بیان کرنا، اور نمبر 3 جنگ میں اپنی بہادری کے کارنامے بیان کرنا کہ ہم نے فلاں سے ایسے جنگ کی اور اس میں یہ کیا، اور مبالغہ اور بہت زیادہ ایگزیجریشن، یہ جیسے ایک قوم کی صفت ہوتی ہے اس میں یہ پائی جاتی تھی۔ نمبر 4 عورت کے بارے میں ان کا نظریہ کیا تھا۔ یہ ایک بہت سمجھنے کی بات ہے۔ عورت کو وہ ایک ایسٹ سمجھا کرتے تھے۔ جیسے آپ گھر میں کوئی گائے بھینس خرید کے لے آئیں اور اس کو گھر میں آپ باندھ دیں تو گائے بھینس سے کوئی یہ نہیں پوچھے گا کہ اس کے حقوق کیا ہے، آپ نے اس کو مارا کہ نہیں مارا اور کیوں مارا، اور آپ نے اس کو باہر ٹہلایا کہ نہیں ٹہلایا، تو کوئی حقوق نہیں ہے۔ غلام اور گائے بکری کی طرح وہ عورت کا سلوک کیا کرتے تھے۔
بنیادی جو ان کے پوائنٹس تھے عورت کے ظلم پر، عورت کو مال وراثت نہیں دیا کرتے تھے. آج ہمارے معاشرے میں بھی عورت کو وراثت نہیں دی جاتی. نمبر 2، عورت پر ظلم کرنا، مارنا، اس کو پیس کر رکھنا، بیٹیوں کو زندہ دفن کرنا، یہ ان کے یہاں بہت عام تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ بیٹی کو ایک عار سمجھا جاتا تھا، بیٹی کو ایک منحوس چیز سمجھا جاتا تھا، بیٹی کو اللہ کی نعمت، اللہ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کی دین سمجھنے کی بجائے اس کو اپنے اوپر ایک مصیبت سمجھا جاتا تھا. جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ منظر بڑا عجیب کھینچا ہے، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. جب ان میں سے کسی ایک کو بیٹی ہونے کی خوشخبری سنائی جاتی تو اس کا چہرہ سارا دن سیاہ ہو جاتا اور وہ گھٹا گھٹا رہا کرتا تھا، اور لوگ اسے تانا دیا کرتے تھے کہ یہ کیا عار تو لے آیا. ایک صحابی آئے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور آپ کو بتایا، یا رسول اللہ، اسلام لانے سے پہلے ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میری ایک بڑی خوبصورت بیٹی پیدا ہوئی اور میں نے اس کو دفنانا چاہا لیکن میری بیوی نے روک لیا، اور یہاں تک کہ وہ بیٹی کافی بڑی ہو گئی، 4-5 سال گزر گئے. ایک دن میرے دوستوں نے مجھے بہت تانا دیا کہ تو نے کیا چیز گھر میں پال رکھی ہے. مجھ سے برداشت نہ ہوا، میں اس بیٹی کو لے کر چلا اور ایک پرانے گڑھے میں کنویں میں لے گیا، اس میں لا کر اس کو ڈال دیا اور اس کے اوپر مٹی ڈالنے لگا، اور وہ بچی چلانے لگی، یا ابتا یا ابتا، میرے ابا جان، میرے ابا جان، آپ کیا کر رہے ہیں. اور میں نے اس کی ایک نہ سنی اور اس کو بند کر دیا. تو جب اس صحابی نے قصہ سنانا شروع کیا تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور آپ نے فرمایا کیا واقعی تو نے کیا تھا. اور پھر آپ نے فرمایا، جاؤ، الاسلام یہدم ما کان قبلا، اسلام پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، جاؤ اور اس کو بھول جاؤ. تو یہ ان کا معاشرہ تھا کہ عورت کے ساتھ یہ تصور انہوں نے رکھا ہوا تھا. وجہ کیا تھی؟ عورت کو ایک بری چیز سمجھا جاتا تھا، ایک برڈن، ایک لائبلٹی سمجھا جاتا تھا. آپ دیکھ لیجئے آج ہمارے معاشرے میں بھی بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو لڑکی کو ایک لائبلٹی سمجھتی ہے. کسی گھر میں بیٹی ہو جائے تو سب کہتے ہیں ہاں بھائی ٹھیک ہے، بیٹی ہو گئی، ایک دفعہ مبارکباد دے دی، 2-3 دفعہ بیٹی ہو گئی، تیسری دفعہ بیٹی ہو گئی تو سارے خاندان میں سوگ کا سا سما ہوتا ہے. اور بیٹا ہو جائے تو سارے خوشیوں سے ناچ رہے ہوتے اور مٹھائی کھلا رہے تھے، بیٹا ہو گیا، بیٹا ہو گیا. یہ ہمارے معاشرے کی وہی جاہلی اقدار ہیں جو پیچھے سے چلی آ رہی ہیں، یہ کوئی نیا طریقہ نہیں ہے. ایک اور کام بڑا وہ عجیب کیا کرتے تھے کہ بیوی کو اگر طلاق دینی ہوتی تو طلاق بھی نہیں دیتے تھے، چھوڑتے بھی نہیں تھے، بیچ میں لٹکا کر رکھتے تھے. اگر طلاق دے دیتے یا شوہر مر جاتا تو بیوی کو شوہر کے خاندان والے اپنا ایسٹ سمجھتے تھے. اس کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت سخت رد فرمایا، اور اللہ نے فرمایا اے ایمان والوں، یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ عورتوں کو تم مارے میراث بنا کے رکھو. وہ آزاد ہے، وہ اس کو اپنے نکاح کرنے کا آزادی کے ساتھ حق ہے، وہ جہاں چاہے اپنا نکاح کر سکتی ہے. عورت کو حقوق اسلام نے دی ہیں، مغرب نے نہیں دیے، ویسٹ نے نہیں دیے. ساری دنیا کے معاشرے میں عورت کو ظلم کی چکی میں بری طرح پیسا جاتا تھا، اسلام نے اس کو اٹھایا، اس کو مردوں کے برابر لا کے کھڑا کیا. جو مرد کو حقوق دیے وہ عورت کو حقوق دیے، اس کو بھی آزاد بنایا، اس کو بھی آزاد بنایا. جو عبادتیں مردوں پر فرض کی عورتوں پر فرض دیں، مرد کو باپ بنایا، عورت کو ماں بنایا، مرد کو بھائی بنایا، عورت کو بہن بنایا، مرد کو بیٹا بنایا، عورت کو بیٹی بنایا. اس کو بیوی بنا کر گھر کا نگہبان بنایا، مرد کو شوہر بنا کر گھر سے باہر کی زندگی کا نگہبان بنایا. ایسے 2 پہیے بنا دیے جس کے بغیر زندگی کی گاڑی اور فیملی چل نہ سکے. اسلام نے عورت کو حقوق دیے، اسلام نے وومن رائٹس دی ہیں. وومن رائٹس دینے والا اسلام ہے. اسلام کے علاوہ اور اگر کوئی کہتا ہے کہ ہم نے وومن رائٹس دیے ہیں تو میں معذرت کے ساتھ عرض کروں گا یہ ایک دھوکہ ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ عربوں کی مذہبی حالت کیا تھی، ان کے پاس ریلیجن کیا تھا. دیکھیں ہم پڑھ چکے ہیں کہ عربوں کے پاس کوئی الگ ریلیجن نہیں تھا، نہ وہ عیسائی تھے، نہ یہودی تھے، نہ مجوسی تھے. اصل میں وہ لوگ دین ابراہیمی پر چلنے کے دعوے دار تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین توحید والا، دین حنیف تھا، ایک اللہ کی عبادت والا. چلتے چلتے کیا ہوا، ان میں شرک آنا شروع ہو گیا، اور ان میں عربوں میں شرک کی بنیاد رکھنے والا سب سے پہلا شخص جو تھا اس کا نام تھا عمرو بن عامر لوحی. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف کی حدیث میں یہ بات فرمائی ہے کہ میں نے عمرو بن عامر لوحی کو دیکھا کہ وہ جہنم میں اپنی انتڑیاں گھسیٹتا ہوا جا رہا ہے. یہ وہ شخص ہے جس نے عربوں میں بت پرستی اور فرسودہ رسومات اور غلط عقائد کی بنیاد رکھی. چنانچہ اب انہوں نے بہت سارے بت اور معبود بنانے شروع کیے، لات، منات، سواع، یغوث وغیرہ، جن کا ذکر قرآن مجید نے کیا ہے، اور بہت سارے غلط رسومات، بہت ساری غلط باتیں. مثلا پتھروں کی عبادت کیا کرتے تھے اور بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے،
اور یہ بت کی عبادت کا مطلب بھی ہم لوگ صحیح سمجھ نہیں پاتے. بت کی عبادت کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ پتھر کی عبادت کرتے تھے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ وہ عبادت کرتے تھے کسی نیک آدمی کی، کسی پرانے نبی کی، کسی پرانے ولی کی، اور چونکہ وہ ان کے سامنے نہیں ہوتا تو اس کی ایک پکچر بنا لیتے تھے بت کی صورت میں. تو بت کی عبادت کرتے ہوئے یہ سمجھتے تھے کہ ہم اس نیک ولی، اس نیک نبی کی عبادت کر رہے ہیں، تو حقیقت میں وہ ان نیک انسانوں کی عبادت کیا کرتے تھے جس کو قرآن مجید نے شرک اکبر کہا ہے. یہ ان میں شرک بہت زیادہ تھا، اور وہ عبادت اس لیے بھی کیا کرتے تھے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ جب ہم ان کی عبادت کریں گے تو یہ اللہ کے آگے ہمارے سفارشی بنیں گے اور ہمیں اللہ سے قریب کر دیں گے. چنانچہ قرآن مجید میں اللہ نے یہ منظر کھینچا ہے، مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ. ان سے جب پوچھا جاتا کہ تم ان کی عبادت کیوں کرتے ہو، یہ تو نفع نقصان نہیں دے سکتے، تو وہ کہتے تھے ہم تو ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں. ان کے آگے نظر و نیازیں رکھا کرتے تھے، ان کے نام کے بکرے گائیں ذبح کیا کرتے تھے، ان کے اوپر ہار چڑھایا کرتے تھے. جیسے آج ہم ہندوؤں کے کسی ٹیمپل میں دیکھ سکتے ہیں، مندر میں دیکھ سکتے ہیں، ہار چڑھاتے، مٹھائی رکھتے، اس کے آگے جانور ذبح کرتے، یہ سارے کام وہ کیا کرتے تھے. اس کے علاوہ وہ ایک کام کرتے تھے استقسام بالازلام، جس کو قرآن نے ذکر کیا ہے. کوئی بھی کام کرنا ہوتا تو اس میں پہلے فال نکالتے تھے، تیر ڈالتے تھے، تیر ادھر نکل آ گیا تو اس کا مطلب ہے کرنا ہے، تیر ادھر آ گیا تو اس کا مطلب ہے نہیں کرنا. ان میں بدکاری اور زنا بہت زیادہ عام تھا. چنانچہ ان میں عورتیں ہوتی تھیں جو یہ کام کیا کرتی تھیں، پروسٹیٹیوٹس ہوتی تھیں، اور ان کے خیمے کے اوپر ایک خاص جھنڈا لگا ہوتا تھا جو علامت ہوتی تھی کہ یہ عورت اس طرح کی ہے اور یہ عورت کوئی بہت زیادہ انلائٹنڈ ہے. چنانچہ یہ جہالت ان کے ہاں بہت زیادہ عام تھی، اور بڑے بڑے سرداروں نے لونڈیاں رکھی ہوتی جن سے وہ یہ کام کرایا کرتے تھے. ان گھٹاٹوپ اندھیروں میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو روشنی کی ایک کرن بنا کر بھیجا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے اور ہر طرف روشنیاں پھیل گئی، ہر طرف ہدایت پھیل گئی، ہر طرف نور آ گیا، جہالتیں ختم ہو گئی، ظلم ختم ہو گیا، امن آ گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو جینے کا شعور دیا، انسان کو حقیقی معنی میں انسان بنایا، اور اس کے مقصد زندگی سے آگاہ کیا کہ why you are here، آپ دنیا میں کیا کرنے آئے ہیں. اللہ کے نبی نے انسانوں کو یہ سمجھایا. جن لوگوں نے یہ سمجھ لیا وہ دنیا کے سب سے کامیاب انسان بن گئے، اور جنہوں نے نہیں سمجھا وہ دنیا میں بھی ناکام رہے اور آخرت میں تو اس سے بڑے ناکام ہوں گے. یہاں تک ہماری یہ بات پوری ہو گئی کہ جس معاشرے میں اللہ تعالیٰ نے اور جن حالات میں، جس ماحول میں اللہ نے ہمارے نبی کو بھیجا، وہ ماحول کیا تھا. اس وقت دنیا کی سیاسی پوزیشن کیا تھی، دنیا کی جغرافیکل لوکیشنز کیا تھیں، دنیا میں بڑے بڑے امپائرز اور سویلائزیشنز کیا تھیں. ان حالت میں اللہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے. اگلے لیکچر میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے اور ولادت کے بعد کے واقعات پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ جو میں نے کہا اور آپ نے سنا، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على